ڈر گئے خامنائی، چھپ گئے خامنائی. در جنگ 12 روزه خامنائی کی موت اب قریب. خامنائی کے پاس بس 48 گھنٹے. خامنائی کا خاتمہ، خامنائی کو اٹھانے کی تیاری. خامنائی کی الٹی گنتی شروع. ایسی باتوں اور خبروں سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھرے پڑے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ خامنائی ایک ملک کے سپریم لیڈر نہیں ہیں، بلکہ وہ ابو بکر بغدادی، ملا عمر یا اسامہ بن لادن جیسے کوئی بڑے ٹیررسٹ ہیں. آپ کو بتا دیں کہ شیعہ اسلام میں آیت اللہ خامنائی کا مقام بہت بلند ہے اور خامنائی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. خامنائی ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک تحریک ہے. انہیں کروڑوں شیعہ مسلمان مرجع اور رہبر دونوں کی حیثیت سے مانتے ہیں. مرجع کسے کہتے ہیں یہ ہم آگے ویڈیو میں بتائیں گے. آیت اللہ خامنائی سے اتفاق ہو سکتا ہے یا اختلاف بھی، مگر ان کے علمی اور مذہبی مقام سے انکار کرنا شیعہ اسلامی ڈھانچے کو نہ سمجھنے کے برابر ہے. اسی لیے جب ان کے بارے میں خامنائی کا خاتمہ قریب جیسی زبان استعمال کی جاتی ہے تو وہ صرف ایک شخص پر حملہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک پورے مذہبی سسٹم، ایک علمی روایت اور کروڑوں لوگوں کی آستھا پر زخم لگانے کے برابر ہوتا ہے. اختلاف صحافت کا حق ہے، سیاست کا حق ہے. سوال اٹھانا صحافت کی ذمہ داری ہے، مگر مذہب اور اس کی نشانیوں کے بارے میں بات کرتے وقت لفظوں کی تہذیب، علم کی سچائی اور انصاف کی روشنی کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ اگر الفاظ زخمی ہو جائیں تو ذہن بھی زخمی ہو جاتے ہیں، اور زخمی ذہن کبھی انصاف نہیں کرتے. یہاں یہ بھی بتا دیں کہ آیت اللہ خامنائی کو صرف ایران کے سپریم لیڈر کے دائرے میں محدود کرنا ان کے پد کو، ان کے مقام کو، ان کے عہدے کو سمیٹ دینا ہے. شیعہ اسلام کی روایت میں وہ ایک ایسے دور کے روحانی لیڈر ہیں جن کی حیثیت سیاست سے کہیں آگے علم، فقہ اور روحانیت کے میدان تک پھیلی ہوئی ہے. وہ صرف ایک ملک کے سپریم لیڈر ہی نہیں ہیں، بلکہ مرجع وقت ہیں. مرجع ہونا کوئی عہدہ نہیں ہے، بلکہ ایک امانت ہے. ایسی امانت جو صدیوں کی علمی وراثت، اخلاقی وقار اور امت کے اعتماد سے وجود میں آتی ہے. شیعہ اسلام میں مرجع اس بزرگ دھرم گرو کو کہا جاتا ہے جس کی طرف عام شیعہ اپنے دھارمک اور سماجی مسائل کے حل کے لیے رخ کرتا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، معاملات، سماجی مسائل اور دور حاضر کے پیچیدہ سوالات. ان تمام معاملوں میں مرجع کی رائے کو رہنما سمجھا جاتا ہے. اسے تقلید کہا جاتا ہے. تقلید یعنی ایسا دھارمک بھروسہ جو مجبوری نہیں بلکہ شعور اور اختیار سے وجود میں آتا ہے. تقلید کو سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے. شیعہ اسلام میں ہر شخص پر واجب ہے کہ یا تو وہ خود مجتہد ہو یا کسی مجتہد کی تقلید کرے. لیکن یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شیعہ مسلمانوں میں ایک بڑا دھڑا تقلید کا انکار بھی کرتا ہے. اپنے آپ کو اخباری کہتا ہے. اس کا ماننا ہے کہ قرآن اور اخبار آل محمد اس کے لیے کافی ہے. یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ پیغمبر اعظم اور ان کی آل کی سینگز اور احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے سماجی اور دینی مسائل کا حل تلاشتا ہے. اب پھر لوٹتے ہیں اسی بات پر کہ شیعہ اسلام میں ہر شخص پر واجب ہے کہ یا تو وہ خود مجتہد ہو یا کسی مجتہد کی تقلید کرے. اور تقلید یعنی ایسا علمی اعتماد جو مجبوری نہیں بلکہ شعور اور اختیار سے قائم ہوتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مجتہد کون ہوتا ہے؟ ایک مولوی جب قم، نجف یا مشہد جیسے عراق اور ایران کے شہروں کے علمی مراکز میں عربی، فقہ، اصول فقہ، حدیث، تفسیر، فلسفہ اور علم رجال میں مہارت حاصل کر لیتا ہے اور دوسرے بزرگ علماء اس کی علمی قابلیت کی تصدیق کرتے ہیں تو اسے مجتہد کہا جاتا ہے. لیکن ہر مجتہد مرجع نہیں بنتا.
مرجع وہی بنتا ہے جس کے علم، تقوی، احتیاط، سادہ زندگی اور دور اندیشی پر امت کا اعتماد جمع ہو جائے۔ یہ اعتماد کسی اعلان سے نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود قائم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرجع شیعہ سماج میں صرف عالم نہیں بلکہ ایک علمی قبلہ مانا جاتا ہے جس کی طرف شیعہ رخ کرتے ہیں۔ مرجع کوئی عہدہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تخت ہے کہ جس پر بیٹھا جائے، اور نہ ہی کوئی سیاسی چناؤ کی ووٹوں سے طے ہو۔ مرجع بننے کا سفر دشکوں کی سخت علمی ریاضت سے شروع ہوتا ہے۔ مرجع کا انتخاب کسی مجلس یا بیلٹ باکس سے نہیں ہوتا۔ جب کوئی بڑا مرجع دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو شیعہ مسلمان الگ الگ علماء کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جس عالم کی فقہی گہرائی، فتووں کی دور اندیشی اور شخصیت کی پاکیزگی زیادہ قبولیت حاصل کر لے، وہی مرجع اعلیٰ کے طور پر پہچانا جانے لگتا ہے۔ یہ ایک غیر اعلانی مگر بے حد سخت علمی اور اخلاقی معیار کا عمل ہے۔ اس میں نہ طاقت کام آتی، نہ دولت اور نہ ہی شور شرابہ۔ اس وقت عالم شیعت میں دو بڑے مرجع ہیں، مرجع عالی قدر آیت اللہ سید علی الحسینی سیستانی اور دوسرے آیت اللہ سید علی خامنائی۔ ان کے علاوہ بھی عراق اور ایران میں کئی دوسرے مرجع بھی ہیں، جیسے آیت اللہ بشیر نجفی، آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ نوری حمدانی، آیت اللہ شیخ اشاق فیاض وغیرہ۔ اسی لیے خامنائی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ خامنائی صرف ایک لیڈر نہیں، ایک سوچ ہے۔